وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک طرح کی ڈیپ اسٹیٹ کا ذکر کیا ہے، دوسری طرح کی ڈیپ اسٹیٹ بھی موجود ہے. یہ شر کی ڈیپ اسٹیٹ تھی نا جس کا میں نے ذکر کیا، شیطان کا آرڈر نافذ کرنے والی لائن جو ہے نا، مینیجریل لائن، اس کو ہم ڈیپ اسٹیٹ کریں. ٹھیک ہے، تو کوئی رحمان کا آرڈر بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ملکوت السماوات والارض بھی ہیں یا نہیں؟ یدبر الامر من السماء الی الارض بھی آیا ہے قرآن میں یا نہیں؟ وہ جو تدبیر امر ہو رہی ہوتی ہے یا وہ حکومت جو اللہ کی چل رہی ہوتی ہے، وہ کیسے چلتی ہے؟ فرشتے ہیں، ادھر جنات ہیں، ان کے ساتھ یہ شیطان انس ہیں، یہ مل کے وہ بنتے ہیں. تو ادھر کون ہے؟ فرشتے ہیں، بڑے فرشتے جبریل، میکائیل، یہ جو بڑے، یہ سارے انتظام کرنے والے، یعنی شعبوں کے ہیڈ ہیں نا، بڑے بڑے شعبوں کے ہیڈ ہیں. بڑی وزارتیں 4 ہیں، یہ والی بڑی وزارتیں، انتظام دنیا کا اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے چلا رہے ہیں. اب آئیں اس سے نیچے پھر انسانوں میں سے جسے اللہ کہتے ہیں میرے دوست ہیں، جیسے شیطانوں کے دوست ہیں ایسے اللہ کے دوست ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اللہ ان کا دوست ہے، نحن اولیاءہم فی الحیات الدنیا. یہ انسانوں میں سے دوست ہو گئے اللہ کے، یہ کمبینیشن بن گیا. اب ان پر فرشتے اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ. اب وہ نظر تو نہیں آئیں گے آپ کو، لیکن آپ کو حوصلہ دیں گے، کوئی الہام ہوگا، کوئی آپ کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا، کدھر سے آئے گا؟ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. تو یہ اصل میں یہ ایک پوری، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ٹھیک ہے. اگر اس شیطانی آرڈر کا مرکز کبھی برطانیہ تھا، پھر امریکہ بنا، تو اس رحمانی آرڈر کے جو ہے مراکز جو ہے نا، ایک تو وہ مقامات مقدسہ کی وجہ سے سعودی عرب، مطلب حجاز ہے، میں سعودی عرب نہیں کہنا چاہیے، حجاز ہے. ٹھیک ہے. پھر شام کے بارے میں حدیثوں میں آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو بات آئی ہے نا، وہ میر عرب کو ٹھنڈی ہوا آنے کی آئی ہے مشرق سے. اور اس میں اگر آپ پچھلے 400 سال کی ڈیولپمنٹس دیکھیں نا، پاکستان کی بڑی امتیازی شان بنتی ہے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننا، جب خالص مادیت کی بنیاد پہ نیشن سٹیٹس وجود میں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. یہ ایک علامت. پھر اس کا یہ عسکری طاقت، پھر ایٹمی ٹیکنالوجی، یہ سارے حادثات ہی لگیں گے، یہ کوئی باقاعدہ پلینڈ واقعات نہیں لگتے. اور یہ اگر پلاننگ ہے تو کسی وہ تدبیر عمر کرنے والے کی پلاننگ ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ رحمانی ڈیپ اسٹیٹ کا مرکز پاکستان ہے. یہ جو شیطانی ڈیپ اسٹیٹ کو یہاں پہ شکست ہو رہی ہے، اس کا سارا وہ پلاننگ کہیں اور ہو رہی ہے. آگے جو افراد استعمال ہو رہے ہیں، اب ظاہر ہے جب اللہ نے کسی سے کام لینا ہو تو فاسق و فاجر سے بھی لے لیتے ہیں. یعنی اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ پی ڈی ایم استعمال ہو گئی تو یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ میرا کہنے کا مطلب نہیں ہے. یا فلانا فرد استعمال ہو گیا تو وہ ولی اللہ ہے. اللہ اپنے کام، موسیٰ کو پرورش وہ فرعون کے گھر بھی دے سکتا ہے، یوسف کو مصر پہنچانے کے لیے 25 لوگوں کو استعمال کر سکتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ ہمیں بطور مسلمان یقین رکھنا چاہیے کہ شیطان کو کھلی چھٹی نہیں ہے جیسے کہ دنیا سمجھتی ہے. اس سے ایک امید پیدا ہوتی ہے. ہاں، اس کا اپنا ایک آرڈر ہے جسے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا زوم ہے کہ میں نے نافذ کر لیا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ آرڈر ٹوٹے گا، اور یہ ٹوٹنے کے دن آ گئے. اصل میں یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسٹرکچر ٹوٹیں گے، اسٹرکچر توڑ کے وہ اپنا آرڈر لے کے آنا چاہے گا. ٹوٹی کہاں کمر، ہاں، اس کی کمر جو ہے نا این لبے بام جا کے ٹوٹے گی، اور وہاں پہ نئے کریکٹر آ جائیں گے. وہ جو حدیثوں میں جن کا ذکر ہے، یہ مسلمانوں کے اندر جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، جنون بھی ہے، خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے، لیڈرشپ نہیں ہے، وہ آسمان سے اتر آئے گی. تو ہم اس کے بالکل سٹیج سیٹ ہو گئے نا. بالکل ایسے. تو سٹرکچر سب بھی ٹوٹیں گے. یہ توڑنا گویا تکوین کا تقاضا ہے کہ ٹوٹیں. تو شیطان توڑ رہا ہے تو اچھی بات ہے. اب دیکھیں نا، یہ والا کام جو ہونا تھا تخریب کا، وہ شیطان کر دے گا. تو زمین تو اس نے ہموار کر دی، تمہید اس نے باندھ دی. اب اس کے اوپر وہ یہ سارا کرے گا اپنا آرڈر نافذ کرنے کے لیے. تو اینڈ ٹائم پہ وہ جیسے سلطان رہی نہیں پنجابی فلم میں، شادی نہیں ہو سکتی.